السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ موجودہ مہینہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے، تو میں اسی مہینے کی وساطت سے دو چار باتیں آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ تو میرے بھائیوں، شعبان المعظم کا وہ مبارک مہینہ ہے کہ جس کے متعلق آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ شعبان و شہری و رمضان و شہر اللہ، کہ شعبان المعظم کا جو مہینہ ہے یہ میرا مہینہ ہے، اور جو رمضان المبارک کا مبارک مہینہ ہے وہ اللہ رب العزت کا مہینہ ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس سے ہمیں معلوم ہوا کہ شعبان المعظم جو ہے یہ رمضان المبارک کے لیے ایک مقدمے کی سی حیثیت رکھتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں میرے بھائیوں، اسی شعبان المعظم کے اندر ہی ایک ایسی رات آتی ہے کہ جس رات کی بہت زیادہ فضیلتیں حدیث پاک کے اندر وارد ہوئی ہیں۔ چنانچہ شعبان المعظم ہی وہ مہینہ ہے کہ جس کے متعلق حضرات فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگر رمضان المبارک کے علاوہ کوئی نفلی روزے رکھنے ہوتے تو سب سے زیادہ نفلی روزے آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان المعظم کے رکھا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم 13، 14، 15 شعبان کے روزہ رکھنے کا اہتمام کریں، اور ساتھ ساتھ ہم خاص کر 15 شعبان کا روزہ تو کسی حال میں بھی نہ چھوڑیں۔ کیوں میرے بھائیوں؟ وہ اس وجہ سے کہ شعبان المعظم کی 15 کی جو رات ہوتی ہے، حدیث پاک کے اندر آتا ہے جس کا مفہوم ہے، حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کی راویہ ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ اللہ رب العزت آسمانی دنیا پر تجلی فرماتے ہیں اور آ کر کے اعلان فرماتے ہیں کہ ہے کوئی مجھ سے بخشش کا طلبگار کہ میں اس کے سارے گناہ معاف فرما دوں؟ ہے کوئی مجھ سے رزق کا طلبگار کہ میں اس کا رزق وسیع کر دوں؟ ہے کوئی مجھ سے اپنی بیماری سے چھٹکارا پانے کے لیے التجا کرنے والا کہ میں اس کو صحت کی نعمت سے مالا مال کر دوں؟ ہے کوئی بے اولاد جو مجھ سے اپنی اولاد کی تمنا رکھتا ہو اور میں اس کو اولاد عطا کروں؟ تو میرے بھائیوں، یہ شب برات کی رات ہے، اللہ رب العزت سے گڑ گڑا کر مانگنے کی رات ہے۔ اپنے گناہوں کی ندامت کریں اور ندامت کے ساتھ اللہ کے حضور پیش ہو جائیں، رو رو کر کے اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی مغفرت کے طلبگار بن جائیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس مبارک مہینے کی برکات کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کے پیارے محبوب آقا دو جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنتوں کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں سے ہر ایک بندے کا خاتمہ بالایمان پہ فرمائے۔ لہٰذا آپ حضرات سے ہمیشہ کی طرح پھر سے وہی ریکویسٹ کروں گا کہ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ اگر کوئی بات آپ کو میری اچھی لگی ہو تو نیچے کمنٹ سیکشن کے اندر جا کر کے اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔